فور گڈ ورکنگ ہیبٹس، حصہ سوم۔ نیریشن ریاض الاسلام خان۔ 4 اچھی کام کرنے کی عادتیں۔ ڈیل کارنیگی، حصہ سوم۔ اچھی عادت نمبر 2، کاموں کو اہمیت کے مطابق انجام دیں۔ ہنری ایل ڈوہرٹی، جو سٹیز سروس کمپنی کے بانی تھے، کہا کرتے تھے کہ خواہ وہ کتنی بھی زیادہ تنخواہ دیں، 2 ایسی صلاحیتیں ہیں جو انہیں لوگوں میں بہت کم ملتی ہیں اور وہ بے حد قیمتی ہیں۔ نمبر 1، سوچنے کی صلاحیت۔ نمبر 2، کاموں کو اہمیت کے مطابق ترتیب دے کر انجام دینا۔ چارلز لکمین، ایک نوجوان جس نے 0 سے شروعات کی تھی، اور صرف 12 سال میں پیپسوڈینٹ کمپنی کا صدر بن گیا۔ $1,00,000 سالانہ تنخواہ حاصل کی اور $1 ملین سالانہ اضافی کمائے۔ وہ خود اعتراف کرتا ہے کہ اس کی کامیابی کا بڑا حصہ انہی 2 صلاحیتوں کی بدولت ہے جن کی کمی ہنری ڈوہرٹی نے محسوس کی۔ چارلز لکمین کہتا ہے، جب سے مجھے یاد ہے میں صبح 5 بجے اٹھتا ہوں، کیونکہ اس وقت میری سوچ بہترین ہوتی ہے۔ وہی وقت ہوتا ہے جب میں اپنے دن کی منصوبہ بندی کرتا ہوں اور یہ فیصلہ کرتا ہوں کہ کون سے کام سب سے زیادہ اہم ہیں اور پہلے مکمل ہونے چاہیے۔ فرینکلن بیٹگر، جو امریکہ کے کامیاب ترین انشورنس سیلز مین میں شمار ہوتے ہیں، صبح 5 بجے کا انتظار نہیں کرتے۔ وہ اپنے دن کی منصوبہ بندی ایک رات پہلے ہی کر لیتے ہیں اور ایک مخصوص ہدف طے کرتے ہیں کہ اگلے دن کتنی انشورنس بیچنی ہے۔ اگر وہ ہدف پورا نہ ہو تو وہ مقدار اگلے دن کے ہدف میں شامل کر لیتے ہیں اور یوں آگے بڑھتے رہتے ہیں۔ میں ذاتی تجربے سے جانتا ہوں کہ انسان ہمیشہ ہر کام کو اس کی اہمیت کے مطابق ترتیب دے کر نہیں کر پاتا، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ بغیر منصوبہ بندی کے کام چلانے سے کوئی بھی منصوبہ، ایون اگر نامکمل ہی کیوں نہ ہو، لاکھ گنا بہتر ہے۔ اگر جارج برنارڈ شاء پہلے اہم کام کا اصول نہ اپناتے تو شاید وہ کبھی کامیاب مصنف نہ بنتے اور ساری زندگی بینک کے کیشیئر ہی رہ جاتے۔ ان کا اصول تھا کہ روزانہ 5 صفحات لکھنے ہیں۔ یہ اصول اتنا مضبوط تھا کہ وہ 9 سال تک روزانہ 5 صفحات لکھتے رہے، حالانکہ ان 9 سالوں میں انہیں کل صرف $30 ملے، یعنی فی دن 1 پینی۔ یہاں تک کہ ناول رابنسن کروسو کے مصنف نے بھی اپنے لیے روزانہ کے ہر گھنٹے کا ایک شیڈول بنایا ہوا تھا۔ اچھی عادت نمبر 3، جب کسی مسئلے کا سامنا ہو، اگر فیصلہ کرنے کے لیے درکار حقائق موجود ہوں تو فوراً فیصلہ کر لیں، فیصلہ ٹالتے نہ رہیں۔ میرے ایک سابق طالب علم HP ہاویل نے بتایا کہ جب وہ US اسٹیل کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے رکن تھے تو میٹنگز بہت طویل ہوتی تھی، یا میٹنگیں بہت طویل ہوتی تھیں۔ مسائل تو کئی ہوتے ہیں،
لیکن فیصلے بہت کم۔ نتیجہ ہر رکن کو گھر پر فائلوں کے ڈھیر لے جانا پڑتے تھے۔ آخرکار مسٹر ہاویل نے بورڈ کو یہ اصول اپنانے پر آمادہ کیا کہ ایک وقت میں صرف ایک مسئلہ زیر بحث آئے۔ ایک وقت میں صرف ایک مسئلہ زیر بحث آئے گا اور اسی وقت فیصلہ ہوگا، چاہے عمل کرنا ہو یا نہ کرنا ہو، مگر فیصلہ ضرور ہوگا۔ نتائج حیرت انگیز تھے۔ بورڈ کا بوجھ ختم ہو گیا، کوئی ادھورا مسئلہ باقی نہ رہا، کسی کو فائلوں کے ڈھیر گھر نہیں لے جانے پڑتے۔ یہ اصول صرف یو ایس اسٹیل کے لیے نہیں، آپ اور میرے لیے بھی ہے۔ اچھی عادت نمبر 4، تنظیم، ذمہ داری کی تقسیم اور نگرانی کرنا سیکھیں۔ بیشتر بزنس مین قبل از وقت موت کے شکار اس لیے ہوتے ہیں کہ وہ ذمہ داریاں سونپنا نہیں سیکھتے۔ وہ ہر کام خود کرنا چاہتے ہیں۔ نتیجہ یہ کہ چھوٹے چھوٹے کام، گھبراہٹ، ذہنی دباؤ اور تھکن انہیں ختم کر دیتی ہے۔ جو شخص بڑا کاروبار کھڑا کرتا ہے لیکن تنظیم، ذمہ داری کی تقسیم اور نگرانی نہیں سیکھتا، تو اکثر وہ فکروں سے پیدا ہونے والی دل کی بیماری کا شکار ہو جاتا ہے۔